الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم جانے کائنات نبائے کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آج یہ درود و سلام کے بعد آج کی یہ خوبصورت تقریب ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی ہے. اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں جن کی سنت کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں اور تازہ کرتے ہیں. اور آپ کا لقب ذبیح اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوگا. اور معاملہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح تو ہوئے مگر پھر بھی لقب ان کا ذبیح اللہ پڑ گیا. گلا تو کٹا نہیں, کٹا تو دورا تھا, مگر باوجود اس کے آپ کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کو ذبیح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا لقب اس لیے مشہور ہوا کہ نیت کے اندر آپ اتنے پختہ تھے کہ آپ کا لقب ذبیح اللہ پڑ گیا. آپ کا لقب ذبیح اللہ پڑ گیا. اور اسی طرح حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کی نیت تو تھی مگر ذبح بھی ہوئے, شہید بھی ہوئے. ایک شخص بازار سے گزر رہا تھا, غریب تھا. یہ راستے میں ایک پیلا پڑا اسے نظر آیا.
اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ کاش یہ سونے کا ہوتا اور اسے میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا. کاش یہ ٹیلا سونے کا ہوتا، میری ملکیت ہوتی، میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا. ابھی یہ نیت کر کے جا ہی رہے تھے، رب تعالیٰ نے وحی بھیجی اور فرمایا جاؤ اس شخص کو جا کے کہہ دو کہ ہم تیری نیت جان چکے ہیں، اگرچہ تیرے پاس نہیں ہے، رب تعالیٰ نے تجھے اتنا سونا خیرات کرنے کا اجر عطا فرما دیا ہے. اجر عطا فرما دیا. تو بعض اوقات انسان کی نیت پر ہی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرما دیتا ہے. اور شہادت ہے کیا؟ شہادت کا رتبہ کیا؟ قرآن مجید فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. شہادت کا درجہ کیا؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنا انعام نبیوں پر کرتا ہے، پھر فرمایا صدیقین پر ہوتا ہے، پھر فرمایا شہیدوں پر ہوتا ہے. تو گویا شہادت تیسرا درجہ ہے. شہادت تیسرا درجہ ہے. پہلا درجہ نبیوں کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہیدوں کا ہے. پتہ یہ چلا یہ شہادت تیسرا درجہ ہے، مگر کیسا درجہ ہے کہ پہلے درجے کے لوگ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شہادت طلب فرما رہے ہیں، شہادت طلب فرما رہے ہیں. نبی بھی یہ دعا کر رہے ہیں مولا شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت عطا فرما. اور وجہ یہ بھی تھی امام الانبیاء نے بھی شہادت کی طرف فرمائی، دعا کی مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اس لیے کہ رب تعالیٰ اس دعا کو کرنے والے کو بتانا چاہتا تھا کہ جب بھی تو شہادت کی دعا کرے گا نبی رحمت علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور شہادت کس قدر بڑا درجہ ہے. شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے عبادت ہے شجر اس کا، یعنی عبادت ہے درخت، عبادت ہے شجر اس کا، اور شہادت ہے صبر اس کا پھل. صبر کیا ہے؟ پھل. عبادت ہے شجر اس کا لیکن شہادت ہے صبر اس کا. ابتدا ہے، عبادت کی ابتدا ہے اور شہادت کی ابتدا ہے. فرق کیا ہے؟ فرمایا عبادت ہے، عبادت ہے انتہائے دیدار یار، اور شہادت ہے ابتدائے دیدار یار. اس لیے کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے، ادھر شہید ہوتا ہے، رب تعالیٰ دیدار کے پردے اٹھا لیتا ہے. اور فرمایا کہ آگے عبادت بلا شبہ دل کو چین دیتی ہے، عبادت بلا شبہ دل کو چین دیتی ہے، مگر شہادت دل کو دارین عطا کرتی ہے. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا. اس لیے کہ ادھر سے شہید مرتا ہے، اعلان ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. خبردار اگر تم نے شہید کو مردہ گمان کیا. اور حضرت امام علی مقام شہادت ایک نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس لیے کہ نبی بھی دعا کرتے ہیں، اور نبی جو دعا کرے وہ زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں رحمت ہوتی ہے. عبادت اپنی جگہ پر، شہادت اپنی جگہ پر. شہادت ایک نعمت ہے، اور رب تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زحمت نہیں رحمت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی. اس لیے اگر یہ زحمت ہوتی
تو نبی کبھی دعا نہ کرتے، رحمت تھی دعا کی۔ اور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نعمت عطا کی۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اگر کسی کو نعمت ملے تو پھر ہوتا کیا کہ نعمت پر انسان خوشی کرتا ہے، فرحت کرتا ہے، کیوں نعمت ملی ہے۔ تو اب نعمت ملی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اس پر خوشی مناتا، وہ اعلان کرتا، لوگ اسے آ کے مبارکباد دیتے، اس لیے کہ نعمت ملی ہے۔ تو امام علی مقام کو زحمت نہیں رحمت ملی ہے، نعمت ملی ہے، تو پھر اس پر غائب کرنا چاہیے یا واہ کرنا چاہیے؟ واہ کرنا چاہیے۔ اور اس لیے بھی جب امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، شمر بولا، یزید بولا، ہائے حسین اگر تو بیعت کر لیتا تو تیرا سر نہ کٹتا۔ خالد بولا، اے حسین اگر تو بیعت کر لیتا تو تیرا گھر تباہ ہوتا۔ مگر زینب کہہ رہی تھی، زین العابدین کہہ رہے تھے، واہ حسین تو نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا، اس لیے کہ تو نے ہاتھ نہ دے کر رب کو بھی راضی کر دیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا ہے۔ اور مدینے سے یہ صدا آ رہی تھی، واہ حسین تو نے سر دیا ہے مگر یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں دی۔ گویا پتہ چلا واہ کرنا کن کی عادت ہے، ہائے کرنا کن کی عادت ہے۔ اور اسی طرح آسمان کے فرشتوں سے رب تعالیٰ نے مخاطب ہو کر کہا ہوگا، اے فرشتوں تم کہہ رہے تھے کہ ابن آدم کو نہ بنانا، آدم کو پیدا نہ کرنا، دیکھو کیا ایسا سجدہ کسی نے کیا ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی زمین کی طرف جھک کر کہہ رہے تھے، اے حسین واہ حسین تو نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ تو گیا پتہ چلا ہائے والے یزیدی ہے اور واہ والے حسین ہے، جو امام حسین کی بات پر بیعت پر واہ کرتے ہیں اور آپ کی شہادت پر واہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے؟ شہادتیں بڑی شہادت کی بات کرتے ہوتے، شہادت ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شہادت ہو گئی، مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی شہادت جس کا ذکر بچپن سے ہی تھا، ابھی گود میں کھیل رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس میں آنسو دیکھے، زوجہ محترمہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ رونا کیسا ہے؟ فرمانے لگے ابھی جبریل آئی، ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور آ کر پیغام دیا کہ اس نواسے کو کربلا کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے۔ امام علی مقام کو خبر تھی کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، نبی رحمت علیہ السلام کو خبر تھی کہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہوگا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو خبر تھی کہ شہید کر دیا جائے گا، مگر نالائق اور لائق بیٹے میں فرق ہوتا۔ اگر کسی کو خبر ہو کہ میرا بیٹا نالائق ہے تو وہ پھر امتحان میں جانے وہ کہتا ہے نمبر کم لوگے بسکی ہوگی، اس سے بہتر ہے تو گھر میں رہے۔ مگر امام حسین علی کے بیٹے تھے، فاطمہ الزہرا کے لال تھے اور نبی رحمت علیہ السلام کے نواسے تھے، کسی نالائق کے بیٹے نہیں تھے بلکہ لائق ان کے بیٹے تھے۔ شجاعت اور بہادری میں جس کا نام تھا ان کے شہزادے تھے۔ اب جب خبر ہوئی نالائق بیٹا ہو تو امتحان میں نہیں بھیجا جاتا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نواسے کو تیار کرنا شروع کر دیا، اس کی تیاری شروع کر دی۔ کس لیے کہ اس نے کل کو کربلا میں شہید ہوگا، اسے تکلیف دی جائے گی، اور نبی رحمت علیہ السلام کی ذات کون سی ذات ہے بتلانا چاہتا ہوں۔ ملفوظات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں ملفوظات میں کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے
کہ آپ کے جبہ مبارک پر ایک بلی کا بچہ آ کر بیٹھ گیا اس کو حضور بہبے گفتگو ہے. حضور نے دیکھا اٹھنے لگے ایک بلی کا بچہ میرے جبے کے اوپر سویا ہوا ہے. سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. کس قدر رحمت ہے. ملفوظات کے اندر آتا ہے کہ اب سویا ہوا تھا تو تکلیف سے بچانے کے لیے صحابہ کو فرمایا میرا جبہ کاٹ دو مگر بلی کو نہیں اٹھانا. بلی کو نہیں اٹھانا. وہ نبی جو جانوروں پر اس قدر رحم کرنے والا ہے تو بتاؤ اپنے نواسے سے کس قدر محبت کرتا ہوگا. اپنے نواسے سے کس قدر محبت کرتا ہوگا. وہ نواسا کہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہے, حضور کے ساتھ کھیلتا ہے, حضور سواری بنتے ہیں, نواسا سوار ہوتا ہے. وہ نواسا خبر ہے امتحان ہوگا. نبی رحمت علیہ السلام نے تیاری کروانا شروع کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے زیادہ پیار تھا. گھر والوں ازواج میں سب سے زیادہ آپ سے محبت تھی. بیٹی میں فاطمہ الزہرا سے محبت تھی اور نواسوں میں حسنین کریمین سے محبت تھی اور حسن سے بڑھ کر امام حسین سے محبت تھی. اس قدر محبت, اس قدر پیار کہ ہر وقت امام حسین سے محبت فرمایا کرتے ہیں. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے ریگزار میں جانا ہے, امتحان ہونا ہے, مشکل میں ڈالا جانا ہے, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے, ساری کی ساری اولاد ذبح ہونے والی ہے, مگر حضرت امام علی مقام کی تیاری ہو رہی ہے. کس قدر محبت کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے کہ جس نے کربلا میں گھوڑے پر سوار ہونا ہے وہ مصطفیٰ کی سواری کر رہا ہے. وہ امام حسین جس نے کربلا کے ریگزار پر گھوڑے کی لگام کو تھاما ہے وہ بچپن میں زلف مصطفیٰ کو تھام رہا ہے. وہ حسین جس نے 22,000 لشکر کے سامنے سینہ سفر ہونا ہے, اس حسین کے قدموں کو وہ مصطفیٰ تھام رہے ہیں. وہ حسین جس نے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے, مصطفیٰ اس کی زبان کے ساتھ اپنی زبان کو چسکا کر بتا رہے ہیں اے حسین تو نالائق نہیں, تو لائق بیٹا ہے. میں تجھے امتحان کے لیے تیار کر رہا ہوں, میں تجھے امتحان کے لیے تیار کر رہا ہوں. اور نبی رحمت علیہ السلام جب زبان منہ میں ڈالتے ہوں گے تو دل ہی دل میں کہتے ہوں گے اے حسین جب کربلا میں تیری زبان پیار سے باہر آ جائے تو میرے لعاب دہن کو یاد کر دینا. اے حسین جب 22,000 کا لشکر ہو اور تیرے سامنے یزیدی کھڑے ہو ڈٹ جانا چاہیے یہ یاد کر کے تیرے قدم اکیلے نہیں ہے, تیرے قدموں کو مصطفیٰ نے تھاما ہوا ہے, تیرے قدموں کو مصطفیٰ نے تھاما ہوا ہے. اور نبی رحمت علیہ السلام کے یہ نواسے اس انداز سے ڈٹے اور اس محبت سے ڈٹے, اس انداز سے ڈٹے کہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور امام حسین اکیلے ہیں. اور آگے سنیے گا, ایک دن پہلے خطبہ ہونے لگا, گھر والے بیٹھے, خطبہ کیا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کی بات کرتا ہوں. خطبے کا آغاز کیا, میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. اس خطبے کا معنی کیا ہے سنو. جب میں مکے میں تھا, جب میں مکے میں تھا, جب میں مدینے میں تھا تب بھی میں اللہ کی حمد کرتا تھا. آج میں کربلا کے ریگزار پر ہوں تب بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوں, تب بھی اللہ کی حمد کر رہا ہوں. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے خطبے کے بعد جو ارشاد فرمایا, فرمانے لگے گھر والوں سے, اپنی آل سے, اپنے اقربا سے کہ صبح ہونے والی ہے, صبح کا سورج طلوع ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یزیدی میرے خون کے پیاسے, وہ میرے خون کے پیاسے, اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو, تم
چاہو تو جا سکتے ہو، اس لیے کہ یزیدیوں کو تمہاری نہیں میرے خون کی ضرورت ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گفتگو کرتے ہوئے خیمے کے قریب جاتے ہیں اور خیمے کے اندر ایک چراغ چل رہا ہے جہاں اولاد رسول بیٹھی ہے، آل رسول بیٹھے ہیں، شہزادہ رسول بیٹھے ہیں۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیا اور مخاطب کر کے کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ تم روشنی میں شرمندگی کی وجہ سے جا نہ سکو، میں چراغ کو بجھا دیا، میں نہیں دیکھتا تم میں سے کون جاتا ہے، جو جائے گا اسے کوئی بھی نہیں دیکھے گا، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے گا۔ 22,000 کا لشکر ہے، خطبہ کیا ہو رہا ہے، 72 ہے، ان سے بھی فرما رہے ہیں تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ 72 لوگ ہیں، ان سے یہ خطبہ ہو رہا ہے کہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، قربان جائے امام حسین کی بہادری پر 72,000 سے تنے تنہا کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، تنے تنہا کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد امام علی مقام میں چراغ جلائے، جانا تو دور کی بات، ان میں سے ایک شخص بھی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا۔ پھر دوبارہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ، صبح شہید کر دیے جاؤ، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں میری بیعت چاہیے، تمہاری نہیں، تم میں سے جو چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ حضرت امام حسین یہ الفاظ کہتے ہوئے آپ چراغ کی طرف دوبارہ بڑھے تو دوبارہ چراغ کو بجھا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن اوس آپ آگے بڑھے اور بڑھ کر کہنے لگے اے امام حسین کو بجھا، اب چراغ نہ بجھا، اب چراغ نہ بجھانا، اس لیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ ساری رات بھی چراغ بجھائے رکھیں، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا، تب تک جب تک آپ یہاں ہیں ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم کہیں نہیں جانے والے تھے۔ اور یہ بات کہی اے امام حسین ہم کوفے والے نہیں ہیں، ہم کوفے والے نہیں ہیں، ہم مدینے کے رہنے والے محمد مصطفیٰ کے سچے سپاہی ہیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی پلٹ کر نہیں جائے گا، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانے والا، پھر رکے، پھر صبح ہوئی، جب رات آخری تھی، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھٹنوں کو کھڑا کیا ہے، سر رکھا ہوا، سو رہے ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھتی ہے، بڑھ کر کہتی ہے حسین 22 لاکھ کا لشکر ہے، تو سو رہا، تو سو رہا ہے۔ جواب کیا ملا؟ کہا اے زینب سنو، اے زینب میری بہن سنو، میں سو نہیں رہا تھا بلکہ ابھی مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، ابھی نبی رحمت علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کل کا دن میری شہادت کا دن ہوگا، کل کا دن میری شہادت کا دن ہوگا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہزادے شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت امام علی مقام بچا تنے تنہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہتی ہے اے میری بہن میں بھی جا رہا ہوں، ہر کسی نے مرنا، ہر کوئی مرے گا، کوئی کہیں مرے گا کوئی کہیں مرے گا، مگر میری بھی شہادت ہونے والی ہے۔ میری ایک نصیحت ہے، جب میں شہید ہو جاؤں تو صبر کرنا۔ حسین جس کے لال کو شہید کر دیا گیا کربلا، وہ حسین
علی اصغر 6 ماہ کے جس کی حلق کے اندر ایک تین پہ وصل کر دیا گیا، وہ حسین جو قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھا کے لاتا ہے، وہ حسین، وہ امام علی مقام صبر و استقامت کے بہتر اپنی بہن سے مخالف ہے، کہتے ہیں زینب میرے جانے کے بعد پیٹنا نہیں، صبر سے کام لینا۔ جب یہ بات ہو رہی تھی وہ حضرت زینب نے جو جواب دیا وہ بھی سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگی ہے حسین جس علی کا خون تیری رگوں میں ہے اسی علی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ اے حسین جس نبی کا تو نواسا ہے اس نبی کی میں نواسا ہوں۔ اے حسین جس فاطمہ کا تو بیٹا ہے اسی کی میں بیٹی ہوں۔ اے حسین فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا بھی خون ایک ہے، میرا بھی خون ایک ہے، تیرا بھی نسب ایک ہے، میرا بھی نسب ایک ہے، فرق سے فتنہ ہے، تیرے سر پر نانا کی دستار ہے اور میرے سر پر فاطمہ کی چادر ہے، میرے سر پر فاطمہ کی چادر ہے۔ حسین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زینب اپنی ماں کی چادر کو سنبھال کے رکھے گی، سر سے اترنے نہیں دے گی۔ اب یہ باتیں ہوئی، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، 22,000 کا لشکر ہے۔ اور یہ دیکھیے گا یہ بھی عجیب معاملہ ہے، موت کی طرف کوئی خود چل کر نہیں جاتا، موت کی طرف کوئی خود چل کر نہیں جاتا۔ امام حسین وہ ہے جو موت کے دن نہیں، جو موت کے دن نہیں بلکہ 10 دن پہلے کربلا میں جا کر خیمہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، خیمہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور مجھے یہاں کہنے دیجیے حسین وہ ہے کہ جن کو موت نے نہیں مارا، جن کو موت نے نہیں مارا، بلکہ حسین وہ ہے جس نے کربلا میں پہلے پہنچ کر بتا دیا موت میرا نہیں بلکہ حسین موت کا انتظار کر رہا تھا، حسین موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اور کربلا کے ریگزار پر حسین مرے کب تھے؟ کوئی ایک لمحہ بتاؤ کہ امام حسین مرے تھے؟ وہ پہلے بھی زندہ تھے، اب بھی زندہ ہے، اس لیے کہ حسین جب کٹ گئے تو نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہے تھے، نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ اور ادھر قرآن اعلان کر رہا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہیں خبردار تم مردہ کہنا، یہ میری راہ میں قتل ہوئے ہیں، یہ زندہ بھی ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو گویا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے موت کو مار دی، جو خود موت کا انتظار کرنے کے لیے کربلا میں خیمے لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے، 72 لوگ ہیں، سارے شہید ہو گئے، حسین پھر بھی ڈٹا ہے، حسین پھر بھی ڈٹا ہے، اکیلا اکیلے تنہا بچا ہے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار، آپ خیمے کے اندر موجود ہیں، سوائے آپ کے کوئی نہیں بچا۔ اور پھر یوں ہوا خاندان کی لاشیں پڑے ہوں اور لاشوں کے سامنے اگر کسی کے ہاتھوں کو ہتھ کڑی لگا دی جائے، پاؤں میں بیڑیاں لگا دی جائے، تو پھر بتاؤ اس امام زین العابدین پر کیا گزرے۔ گھر والوں کے لاشیں پڑے ہیں، سر تن بکھرے پڑے ہیں، مگر امام زین العابدین کے پاؤں میں بیڑیاں لگ چکی ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگ چکی ہے، خیموں کو جلا دیا گیا ہے، اور نیزوں کے اوپر باپ کے سر کو اٹھایا ہوا ہے۔ امام زین العابدین بے حال ہے۔ ایک اہل سید نے لکھا ہے، سیرت نگار نے لکھا ہے کہ جب امام زین العابدین نے دیکھا سر حسین
تو اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا سے کہنے لگے اے میری پھوپھی میں اٹھ نہیں سکتا، ایک بار میرے بابا کے سر کو میری گود میں رکھ دو۔ اس درد کے ساتھ آپ نے یہ بات کی، اور پھر اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا وہ شہادت کی ایسی شہادت تھی کہ مدینے سے بھی آواز آ رہی تھی اے حسین تو نے میری سواری کرنے کی لاج رکھ دی۔ اے حسین مدینے سے آواز آ رہی تھی، ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے اے حسین تو نے میری صداقت کو ملاوٹ سے بچا لیا ہے، اور حضرت عمر فاروق مدینے سے یہ کہہ رہے تھے اے حسین تو نے میری عدالت کی حفاظت کی ہے۔ عثمان غنی یہ کہہ رہے تھے اے حسین کربلا کی تپتی ریت پر تو نے میری حیا کی حفاظت کر لی ہے۔ اور علی مرتضیٰ شیر خدا کہہ رہے ہوں گے اے حسین تو نے میرے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا، گر لٹتا ہے تو لٹ جائے مگر تو نے دین کو بچا لیا ہے، تو نے دین کو بچا لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوں گے تو نے گلا تو کٹوا لیا ہے مگر تو نے میرے نبی کی سیرت کو بچا لیا ہے۔ واہ حسین امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، شہادتیں بڑی ہوئی، بڑے بڑے لوگ کٹے، مگر ایسی بے مثل شہادت جہاں میں نہ پہلے ہوئی نہ کبھی قیامت تک ہوگی۔ کٹتے ہیں سب کے، مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں مگر روتے ہیں اور گلگلاتے ہیں اور بلا کر یہ جملے بھی کہتے ہیں جو نہ کہنے والے ہوتے ہیں۔ ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہیں، ساری مشکلیں ہمارے لیے ہیں، مگر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے جب شہید ہو گئے، جب سارے کا سارا گھر شہید ہو گیا تو امام علی مقام ایک ایک شہزادے کو شہید کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پوچھ رہے تھے اے مولا تو بتا تو بھی راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ شکوے نہیں ہے، زبان پر شکوے نہیں ہے، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ آپ نے آخری سجدہ کیا۔ اور وہ کیسا سجدہ تھا، وہ ایسا سجدہ تھا، ایسا سجدہ نہ کسی نے پہلے کیا نہ بعد میں کیا کہ 72 لوگ دیکھ کر بھی آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور رب کے حضور سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس قدر تیروں کی بارش کی گئی، رخسار کٹا ہوا ہے، جسم چھلا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جسم کے اوپر اتنے تیر برسائے گئے، تیروں سے حملہ کیا گیا، بعد میں تلواروں کے ساتھ حملہ کیا۔ جس مائی کے لال کے اندر جرت تھی کہ فاطمہ الزہرا کے لال کے سامنے کھڑا ہوتا اور تلوار کے ساتھ مقابلہ کرتا۔ یزیدیوں نے پہلے تیروں سے وار کیے، اس لیے کہ جو سامنے جاتا کاٹ دیا جاتا، اس لیے حیدر کرار کی ہاتھ میں تلوار تھی، مصطفیٰ کی سر پر دستار تھی، جس کے اندر جرت ہوتی امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹتا اور مقابلہ کرتا۔ وہ مقابلہ نہ کر سکے، جب ان کے سارے حربے فیل ہو گئے انہوں نے کہا تینوں کے ساتھ حملہ کیا جائے، اس لیے کہ یہ علی کا لال ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا ایک رہنے والا ایسا فرد ہے کہ جن کی نعت رب تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے، قرآن میں کر رہا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت امام حسین سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا، حسین سے محبت کرنا واجب ہے، امام علی مقام سے محبت کرنا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ ان سے محبت کرو یہ تم پر واجب ہے۔ اور امام حسین سے محبت اس لیے بھی واجب ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا من احب حسین فقد احبنی فقد احبنی فقد احب اللہ وادخلہ الجنہ، فرمایا جس نے حسین سے محبت
اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اس نے خدا سے محبت کی، اور فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، رب تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ اگلا جملہ سنیے، اگلا مصرع سنیے، وَمَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا فَقَدْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ وَأَدْخَلَهُ النَّارَ، فرمایا کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا وَأَدْخَلَهُ النَّارَ، اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ جنت کے اندر داخلے کے لیے امام حسین کی محبت واجب ہے، امام حسین کی محبت واجب ہے۔ اور ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی ہے، وہ کہتا ہے تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، امام حسین تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے۔ کبھی دیکھ اپنے خمیر کو، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر کو، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چرچا، آپ کا ذکر تا صبح قیامت رہے گا، اور نفرت کرنے والے بغض رکھنے والے کرتے رہیں گے۔ اور اس حدیث کو میں دلیل بنا کر یہ کہنا چاہوں گا، جو حسین سے بغض رکھے گا وَأَدْخَلَهُ النَّارَ، وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یزید کو یزید رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ کہنے والے موجود ہیں۔ یزید اور حسین ہے کیا؟ یزید باطل ہے، حسین حق ہے، حسین حق ہے۔ یزید جبر کا نام ہے، حسین صبر کا نام ہے۔ یزید جبر کا نام ہے، حسین صبر کا نام ہے۔ یزید شرابی بن کے ابھرا، حسین حق و صداقت کی نشانی بن کے ابھرا۔ یزید شرابی بن کے ابھرا، حسین حق و صداقت کی نشانی بن کے ابھرا۔ یزید محسود کا ناپاک بیٹا تھا، یزید محسود کا ناپاک بیٹا تھا، حسین فاطمۃ الزہرا کا نام تھا۔ یزید اختر جیسے غباشوں میں پل کر جوان ہوا تھا، حسین وہ شخص ہے جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ یزید شراب پی کر نماز چھوڑتا تھا، حسین کربلا کے تپتے ریت پر بھی تہجد کو قضا نہیں کر رہا۔ یزید شراب پی کر حج کرتا تھا، حسین وہ ہے جس نے زندگی کے اندر 25 حج پیدل کیے ہیں۔ یزید اور حسین کا مقابلہ کہاں ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یزید کو دیکھا تھا کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ امام حسین کس طرح یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے، اس لیے کہ خون مصطفیٰ ہے، جگر گوشہ علی المرتضیٰ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا لال ہے، ان کی گود میں پلنے والا، ان کے سائے میں پلنے والا۔ یزید وہ ہے جو غباشوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، حسین وہ ہے جس کی مجلس صحابہ کی مجلس ہے، جس کی مجلس مصطفیٰ کی مجلس ہے، جس کی مجلس اہل بیت کی مجلس ہے۔ صرف مجلس ہی نہیں ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی رات کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سچی پکی محبت، ان کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔